وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات میں ایک سوال گروپ میں آیا شاہد حنفی لندن والے کی جانب سے، جس میں انہوں نے پوچھا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کافر کو کافر نہ کہا جائے، اور اسی طرح وہابی دیوبندیوں کے تعلق سے برا بھلا نہ کہا جائے، اور کافر کو کافر کہنا منع ہے۔ آج یہ بات بڑی زور و شور کے ساتھ لوگوں میں پھیلائی جاتی ہے کہ کسی کو برا بھلا نہ کہو، اور کافر کو کافر کہنے کا حق نہیں ہے، کیا پتہ وہ کب مسلمان ہو جائے۔ الحمدللہ ہمارے علماء نے اس باطل خیال کا جم کے رد پہلے بھی کیا ہے، اب بھی کر رہے ہیں، اور جو ہمارے علماء کر رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیا تم بدکار کا ذکر کرنے سے گھبراتے اور خوف رکھتے ہو، تو پھر لوگ اسے کب پہچانیں گے؟ لہذا بدکار کا ان برائیوں سے ذکر کرو جو اس میں موجود ہیں، تاکہ لوگ اس سے بچیں اور ہوشیار ہوں۔ وہابی دیوبندیوں کے باطل عقائد کو علماء اہل سنت کھول کھول کر اس لیے بتاتے ہیں تاکہ لوگ ان سے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر سکیں۔ اب رہا کافر کو کافر کہنا، تو یہ اسے گالی دینے کے طور پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ شریعت کا حکم بتانے کے طور پر ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جو اسلام میں داخل نہ ہو کافر ہے۔ کیا کافر کو کافر کہنا معاذ اللہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کافر کو کافر کہنا، مسلمان کو مسلمان جاننا، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کا، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات آپ پر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی۔ جیسے کہ سورہ توبہ آیت نمبر 73 آپ پڑھیں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ اے غیب کی خبریں دینے والے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فرماؤ کافروں اور منافقوں پر، اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور دوزخ کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ قرآن نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح طور پر فرمایا کہ کافروں سے، منافقوں سے، منافق اس قسم کے آدمی کو کہتے ہیں جس کی زبان تو اسلام کا دعویٰ کرتی ہے لیکن جس کے دل و دماغ نے ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا ہے۔ یہ زمانہ رسالت میں بھی تھے، اس دور میں بھی ہے، اور ایسے لوگ ہمیشہ پائے جاتے رہیں گے۔ اور قرآن نے ان کے حوالے سے کہا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کا سب سے برا ٹھکانہ انہی لوگوں کے لیے، سب سے نچلا طبقہ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے تیار رکھا ہے۔ اب اگر کوئی کافر کافر نہیں ہوتا ہے تو قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کے حوالے سے فرمایا کہ جہاد کرو؟ اور ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں میں طبقات بنائے ہیں، درجات بنائے ہیں، ان میں ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس میں ایک قسم کافر کی بھی ہے، جیسے سورہ تغابن کی آیت نمبر 2 میں بھی آپ دیکھیں گے، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، تو تم میں کوئی کافر اور تم میں کوئی مسلمان، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ قرآن تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ تم میں کچھ کافر ہے، تم میں کچھ مسلمان ہے۔ اب جب قرآن نے کہا کہ تم میں کچھ کافر ہیں، تو لوگوں کا یہ کہنا کہ کافر کو کافر نہ کہو، یہ کون سی عجیب الٹی منطق ہے، عجیب فلسفہ ہے، اور یہ کون سی بولی ہے؟ نہ اس بولی کا تعلق قرآن سے ہے، نہ اس بولی کا تعلق حدیث سے ہے۔ تو وہ لوگ اگر اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اپنی بات کو قرآن و حدیث سے ثابت کریں، نہ کہ عقلی گھوڑے دوڑائے۔ وہ اس لیے نہیں کہنا چاہیے، وہ اس لیے نہیں کہنا چاہیے۔ وہ کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ تو ایک دلیل یہ ہے کہ آگے چل کے مسلمان ہوگا، پھر آپ مسلمان کو بھی مسلمان نہ سمجھیں، آگے چل کے وہ کافر ہو سکتا ہے۔ آج کل کسی کے ایمان کا کیا بھروسہ ہے؟ تو اس قسم کے قرآن و حدیث کی واضح دلیل موجود ہونے کے بعد عقلی گھوڑے دوڑانا تو قطعی طور پر جائز ہی نہیں ہے، اور نہ اس کی گنجائش ہے۔ اب رہا اللہ تعالیٰ نے کافر کو کافر فرمایا اور کافر کو کافر کہنے کا حکم بھی دیا،
مشہور آیت کریمہ ہے، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے ان کافروں سے، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کی پوجا میں نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو خود بھی کافر کہہ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرما رہا ہے کہ آپ کافروں سے کہہ دیجئے۔ قرآن میں کتنی جگہ یہ ارشاد موجود ہے۔ ایک جگہ صحابہ کی خصوصیات کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، رحماء بینہم، یہ لوگ آپس میں رحم دل ہے، اشداء علی الکفار، کافروں پر سختی کرتے ہیں۔ اب جو لوگ کافر کو کافر کہنے سے منع کر رہے ہیں، حالانکہ صحابہ کے حوالے سے فرمایا کہ وہ کافروں پر سختی کرتے ہیں، یعنی صحابہ کو اس لیے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا مظہر ہے، وہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے دشمنی کرتے ہیں، تو وہ کافروں پہ سختی کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی یہ بولی قرآن و حدیث کے یقیناً خلاف ہے۔ اب رہا ان کا یہ کہنا کافر کو کافر نہ کہو، تو پہلے یہ غور کریں کہ کوئی شخص آپ کو کہے بھائی کانے کو کانا نہ کہو، یعنی وہ خود تو کانا کہہ کر مزہ لے رہا ہے، کہہ رہا کانے کو، یعنی اس نے کہہ دیا کانا، پھر آپ سے کہہ رہا کانا مت کہو، لنگڑے کو لنگڑا نہ کہو، یعنی یہ خود لنگڑا کہہ رہا اور آپ کو روک رہا لنگڑا کہنے سے۔ اسی طرح یہ لوگ جو کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہو، وہ خود اس کے کافر ہونے کا اقرار کر رہے ہیں کہ کافر کو کافر نہ کہو، خود تو کافر کہہ رہے ہیں لیکن اوروں کو کافر کہنے سے روک رہے ہیں۔ مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی ایک ساتھ دو دین نہیں رکھ سکتا، یعنی یا تو کافر ہوگا یا مسلمان ہوگا، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ایک وقت میں مسلمان بھی ہو اور ایک وقت میں کافر بھی ہو، یا تو کافر ہوگا یا مسلمان ہوگا۔ اب جو مسلمان ہے اسے مسلمان جاننا اور جو کافر ہے اسے کافر جاننا یہ ضروری ہے۔ ہاں البتہ کافر ذمی کو، یعنی جو اسلامی حکومت میں مسلمانوں کے اندر ہو، اسے بطور گالی کے کافر کہنا یہ جائز نہیں ہے، علماء نے اس سے منع فرمایا ہے۔ جو کافر مسلمانوں کی حکومت میں رہتا ہو، ان کے انڈر میں ہو اور ٹیکس بھرتا ہو اسلامی حکومت کو، جیسے بعض اہل کتاب یہودی عیسائی وہاں، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ جس ملک میں ہم رہتے نہ تو یہ اسلامی حکومت ہے، نہ جس ملک سے سائل نے سوال کیا ہے لندن سے، نہ وہاں اسلامی حکومت ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہتے کہ آپ ایک تسبیح لے کر بیٹھیں اور ہر ایک کا نام لے لے کر وظیفہ رٹیں فلاں کافر فلاں کافر، لیکن جب موقع آئے تو کافر کو کافر ضرور جاننا چاہیے، کوئی پوچھے تو ضرور بتانا چاہیے تاکہ لوگ اس کے شر سے، اس کی برائی سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ کافر کے لیے کافر کا رد کرنا اور اس سے نفرت کا اظہار کرنا مقصد یہ نہیں ہے کہ مقصد یہ نہیں ہوتا ہے معاذ اللہ رب العالمین کہ اس کے ذاتی افعال سے یا کوئی ذاتی مسئلے کی بنا پر اس سے دشمنی ہے، بلکہ اس کا جو عقیدہ ہے وہ خلاف اسلام ہے، خلاف قرآن و حدیث ہے، لہٰذا اس سے نفرت ظاہر کرنے کے لیے اور یہ ضروری ہے کہ کافر کو کافر جانے، مومن کو مومن جانے، جو جیسا ہے اسے ویسا جانے۔ اب کوئی شرابی کو نمازی کہے، نمازی کو شرابی کہے، ایسی الٹی گنگا بہائے تو اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور اس قسم کی بولی کو کہا جاتا ہے صلح کلیت۔ اب جو کہتے کافر نہیں ہوتا، ارے بھائی کافر نہیں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشہور حدیث کا کیا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور 72 جہنمی ہوں گے، ایک ہی جنتی ہوگا۔ تو مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ کافر ہیں جو اسلام لانے کے بعد پلٹ گئے ہیں۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تبارک و تعالی شفا شریف میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے؟ یعنی اجماع ہے اس کے کفر پر جو یہود و نصارہ یا مسلمانوں کے دین سے جدا ہونے والے کو کافر نہ کہے یا اس کے کافر کہنے میں شک لائے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ شفا شریف میں فرماتے ہیں اس پر اجماع ہے۔ اجماع کہتے ہیں پوری امت کے بڑے بڑے افراد، صلحاء اور فقہاء، علماء، محدثین، اہل اللہ، خاصان خدا اس بات پر جمع ہو گئے ہیں۔ کس بات پر جمع ہو گئے؟
کہ جو یہود و نصارہ یا مسلمانوں کے دین سے جدا ہونے والے کو کافر نہ کہے، یعنی یہود و نصارہ تو کافر ہے ہی۔ اب یہ جو پاکستان کا ایک مردود ہے خبیث، اس کا کیا نام ہے، نجیس الپادری، جو اپنے آپ کو ڈاکٹر طاہر الپادری کہتا ہے، وہ خبیث یہود و نصارہ کو اہل ایمان میں شمار کرتا، حالانکہ یہ اجماع کے خلاف ہے۔ فرماتے اجماع ہے کہ یہود و نصارہ کافر ہیں، اور جو مسلمانوں کے دین سے جدا ہو وہ بھی کافر ہے۔ اب اس کے کافر کہنے میں اگر کوئی شک لائے، امام قاضی ابو بکر باقلانی نے اس کی وجہ یہ فرمائی کہ نصوص شرعیہ و اجماع امت ان لوگوں کے کفر پر متفق ہے، اور جو ان کے کفر میں شک کرتا ہے وہ اصل میں نص و شریعت کا انکار کرتا ہے یا اس میں شک رکھتا ہے، یہ امر کافر ہی سے صادر ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالی فتاوی رضویہ شریف میرے پاس جو ہے وہ جلد 15 ہے، صفحہ 433 ہے، 443 ہے، 444 ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ کافر کو کافر کہنا اور ان لوگوں کو غیر ملت اسلام کا اعتقاد رکھنا، یعنی یہود و نصارہ اور جو اسلام سے پھر گئے یا ان کے کفر میں شک لائے یا ان کے مذہب کو ٹھیک بتائے، اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور مذہب اسلام کی حقانیت اور اس کے سوا سب مذہبوں کے بطلان کا اعتقاد رکھتا ہو، کہ اس نے بعض منکر ضروریات دین کو جب کافر نہ جانا تو اپنے اس اظہار کے خلاف اظہار کر چکا۔ فرماتے ہیں اگرچہ ایک شخص تمام ضروریات دین کو، اسلام کی حقانیت کو، دیگر باطل مذاہب کے بطلان کا اعتقاد رکھنے کے باوجود کافر کو کافر نہیں جانا تو وہ خود بھی اسلام سے فارغ ہو چکا ہے۔ بہرحال مسلمانوں کو چاہیے اس قسم کی بولی بولنے والوں سے بھی دور رہیں، اور یہ زیادہ خطرناک ہے۔ ہر کافر کو، ہر مرتد کو جس کا جو حکم ہے، جو شریعت نے حکم لگایا ہے، قرآن و سنت نے حکم لگایا ہے، اسے ویسا جانیں، ان سے دور رہیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور جو اس قسم کی بولی بولتے ہیں ان کے ذمہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے دلیل دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کسی موقع پر بالتفصیل قرآن و احادیث کے دلائل سے مزین کر کے ایک بیان انشاءاللہ جاری کیا جائے۔